اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. گزشتہ مہینے سے اولاد کی تربیت کا مضمون چل رہا ہے، چنانچہ یہ عاجز آج کل اسی چیز پر زیادہ گفتگو کر رہا ہے. قرآن حکیم میں حضرت لقمان کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یاد کیجیے اس وقت کو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور یوں کہا یا بنیہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک ہی بڑا پاپ ہے، شرک ہی بڑا عذاب ہے. اس میں دو تین باتیں قابل غور. ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت پیار کے ساتھ سمجھایا، سختی کا پہلو اس میں موجود نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی بات سمجھانی ہوگی تو آدمی پہلے ڈانٹے گا، نام بگاڑے گا، درست نام نہیں لے گا، پلٹ کر کوئی ایسا ویسا نام لے گا. لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو جس محبت کے ساتھ بلایا اور پکارا تو پہلے کا لفظ یا بنیہ اے میرے بیٹے. اور ظاہر آدمی جب کسی سے پیار کرتا ہے، پیار بھری باتیں کرتا ہے تو اسے بیٹا کہہ کر پکارتا ہے، اس لیے کہ اس لفظ بیٹا کے اندر جو شفقت موجود ہے، جو محبت موجود ہے، نام لینے بھی وہ مزہ نہیں ہے. آپ کے بیٹے کا نام مثلا عرفان ہے، عبد المالک ہے، عبد الخالق ہے، اس کے اندر بھی اتنا مزہ نہیں ہے، اتنی راحت نہیں ہے جتنا کہ آپ پیار سے بلاؤ گے. پھر اگر آپ دوسرے لہجے سے گفتگو کرتے ہیں تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ کیا کچھ سمجھانے والے ہیں، اور اگر آپ پیار سے بات کر رہے ہیں تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ کیا دینے والے ہیں. تو اس سے پتہ یہ لگا جب بھی ہم اولاد کی تربیت کا پہلو اٹھائیں، جب بھی اولاد کی تربیت کا نقشہ اٹھائیں تو انہیں پیار بھرے انداز میں یاد کریں، ڈانٹ کے ڈپٹ کے نہیں. کئی مرتبہ آدمی ایسے تن جملے اختیار کرتا ہے کہ اس کا اشارہ اپنی بیوی کی طرف کرتا ہے، یہ تیرا بگڑا ہوا پوت، یا کچھ اور الفاظ جو ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں تو ذہن میں نہیں ہے، ان سے یاد کرتا ہے، یعنی بیوی کو اس میں لپیٹتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اور اگر قصور ہے تو دونوں کا برابر، لیکن اس کے ذمہ دھرتا ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب سے سب سے پہلے پیغام دیا وہ ہے توحید. توحید کا مطلب یعنی اللہ کو ایک ماننا، یہ سبق دل میں بٹھانا کہ اللہ ایک ہے، پانا نہار وہ ہے، کھلانے والا وہ ہے، جلانے والا وہ ہے، گھر مکان دینے والا وہ ہے، صحت دینے والا وہ ہے. وہ اتنا بڑا رب ہے، اتنا اللہ ہے، اتنا عظیم اللہ ہے، جب چاہتا ہے کوہرا لاتا ہے، دھوپ لاتا ہے، پانی برساتا ہے، جی اولے گراتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو وجود میں لاتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو موت کے آغوش میں سلا دیتا ہے. انہ ہوا اضحک و ابکا وانہ ہوا امات و احیا. جس کو چاہتا ہے ملک میں امیر کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک کا صدر بناتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ملک بدر بناتا ہے، وطن سے نکال دیتا ہے. میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے. اگر یہ پیغام بچپن میں بچے کے ذہن میں پرو دیا جائے اور بٹھا دیا جائے، یاد رکھیں یہ سبق بچپن میں نہیں نکلتا. آج جو حالات سامنے آ رہے ہیں، ہماری اولاد، ہمارے بیٹے، ہمارے جوان، ہماری بیٹیاں
اغیار کے ساتھ جا رہی ہیں، کفار کے ساتھ مائل ہو رہی ہیں، ان کے عقیدوں سے متاثر ہو رہی ہیں، ان کے اخلاق سے متاثر ہو رہی ہیں، اور اپنا ایمان کا دامن چھوڑ رہے ہیں۔ آئے دن یہ خبریں موصول ہوتی ہیں جس سے دل ٹوٹتا ہے۔ تو یہ کیوں؟ یہ وجہ اس بات کی ہے کہ ماں باپ نے بچپن میں ان کے ذہن میں وہ سبق مضبوط نہیں کیا توحید کا۔ اگر بچپنے کے عالم میں ماں باپ بچے کے ذہن میں توحید مضبوط بٹھا دیتے، اللہ کا تعارف مضبوط بٹھا دیتے، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں مضبوط جما دیتے، تو آج اس کی ضرورت اور نوبت نہ آتی۔ اس لیے کہ جو سبق انشعوری کے عالم میں دل میں بیٹھتا ہے وہ کبھی نہیں نکلتا۔ دیکھیے بچپن میں آپ کے دلوں میں جن لوگوں کی محبت ڈالی گئی، جی چاہے وہ نانا ہو، نانی ہو، دادا ہو، دادی ہو، کوئی بھی ہو، یہ گاؤں کا مکھیا ذمہ دار ہو، ان کی عظمت آخر تک باقی رہتی ہے۔ اگر ہم اس دل میں اللہ کی محبت ڈالیں، اللہ کی عظمت ڈالیں، یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت اسے نکالنے والی نہیں، کوئی اسے چھیننے والا نہیں اس سبق کو۔ لیکن چونکہ آج ماں باپ بڑی بے فکری کے ساتھ بسر کر رہے ہیں، بچے میں کیا ہے تہذیب، ماں باپ کے اعتبار کی دودھ تو ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار۔ حال یہ ہے ہم پیدا ہونے کے ساتھ انہیں اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں، وہاں کیا زہر پلایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے، اور کیا ان کے دلوں کو پڑھایا جا رہا ہے، اور کیا ان میں گھول کر زہر اتارے جا رہے ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے تو بس ایک چیز ہے کہ کون سے اسکول کا نام چل رہا ہے آج کل۔ آپ کے سامنے نہ تعلیمی پروجیکٹ ہے، جی نہ بچے کی قابلیت ہے، نہ آپ کے سامنے رقم کا کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کے جو برین ہے، دماغ ہے، وہ اس قدر گھما دیے گئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا۔ آپ کو لگتا ہے جو مہنگی فیس لے رہا ہے وہی اسکول اعلیٰ درجے کا، جس کی گاڑی بہت مہنگی ہے، جس کا سلیبس کورس بہت مہنگا ہے، وہی وقت کا ہائی اسکول ہے، کوئی کامیاب اسکول ہے۔ یہ ذہن ماں باپ کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے یہ سبق۔ نتیجہ اب وہ یہ نہیں پوچھتے بھئی یہاں کا نصاب کیا ہے، یہاں کا کورس کیا ہے، یہاں کی تعلیم کیا ہے، یہاں انہیں کس طرح پڑھایا جاتا ہے، یہ کس طرح انہیں گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے ان کے اندر زہر اتارا جا رہا ہے، توحید کو اور ایمان کو اور محمد علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو ان کے ذہنوں سے کھرچا جا رہا ہے، اور ماں باپ کا اس پر کوئی دھیان نہیں۔ تعلیم کے نام پر ٹھیک ہے، میری باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تعلیم سے محروم کریں، جی میری باتوں کا مطلب نہیں آپ ان بچوں کو اسکول کا منہ نہ دکھائیں، نہیں نہیں، ہرگز یہ بات نہیں ہے۔ آج تو یہ حکومت کا عنوان بن گیا ہے تعلیم کے ایشو پر بولنا، اس کے اوپر گفتگو کرنا یہ بھی آسان نہیں رہ گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے خلاف تیار کر رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے خلاف تیار کر رہے ہیں۔ بھئی نہیں، آپ کے خلاف کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں پیغام دیا گیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس کائنات میں خدا کا پارٹنر ماننا، خدا کا شریک ماننا، یہ اس کائنات کا سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہم تو یہ توحید بٹھا رہے ہیں، اس کائنات کا پالن ہار ایک، اس کائنات کو روزی دینے والا ایک، اس کائنات کو سانس دینے والا ایک، اس کائنات کو صحت دینے والا ایک۔ ہم تو یہ پیغام پھیلانا چاہتے ہیں، کسی اور کے خلاف نہیں بھڑکانا چاہتے، سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن اس مشن کو لوگ کہیں اور نکال رہے ہیں دور پار۔ مدرسوں کی تعلیم کیا ہے، مدرسوں کے خاکے کیا ہیں، اور والدین بھی اس طرح مڑ گئے ہیں کہ واقعی مدرسوں میں کچھ نہیں، ان کی تعلیم کچھ نہیں، ان کا نظام کچھ نہیں۔ میرے بھائیو، سیدھے سادے لوگوں کہاں گم ہو رہے ہو؟ یہ اسکولوں کا جو سبق ہے یہ آپ کو 60-70 سال تک کام دے گا، اس کے بعد یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ ابھی آنکھ مچ گئی، کوئی کام آنے والا نہیں ہے، نہ کسی اے کا سوال ہے، نہ کسی بی کا سوال ہے، جی نہ کسی ٹی اور زیڈ کا سوال ہے۔ وہاں تو ایک ہی سوال ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا محمد کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ کیا ہے، تمہاری زندگی کس ڈھنگ اور نہج پر گزر رہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماں باپ بھی اس قدر غافل ہو گئے کہ اولاد کی تعلیم کی طرف کوئی دھیان نہیں، جی مکتب اور مسجد کے علماء اور ائمہ کی طرف کوئی دھیان نہیں، انہیں فضول سمجھا جا رہا ہے، انہیں لا حاصل سمجھا جا رہا ہے، جی
کورونا وائرس میں انہیں مسجدوں سے خارج کر دیا گیا، انہیں مدارس سے دستبردار کر دیا گیا، انہیں مکاتب سے سائڈ کر دیا گیا کہ ان کی تو کوئی ضرورت اب نہیں رہی۔ میرے بھائیو، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے، اگر ڈرانا بھی ہوگا تو کہیں گے سو جا، ابھی حافظ صاحب کو بلا لوں گی، ابھی مولوی صاحب کو بلا لوں گی۔ یہ انداز وہ ہیں کہ جس سے بچے کے اندر نفرت بیٹھتی ہے، جس سے بچے کے اندر ان سے عداوت آتی ہے، جی دشمنی پلتی ہے، وہ ڈرتے ہیں، اوہو یہ مولوی صاحب ہونا، حافظ صاحب ہونا یہ کسی شیر اور دہے سے کم نہیں ہے، یہ آتے کے ساتھ ڈس جائے گا۔ نہیں میرے بھائیو، ہمارا فریضہ بنتا ہے ہم اولاد کو کہیں بیٹے ہمیں پالنے والا اللہ، ہمیں یہ کپڑے دینے والا اللہ، ہمیں یہ زبان دینے والا اللہ، ہمارے جسم کو نشو و نما کرنے والا اللہ، اس کائنات کا پالن ہار اللہ، بیٹا یہاں بچھو کو بنانے والا اللہ، یہاں سانپ کو بنانے والا اللہ، یہاں شیر کو پیدا کرنے والا اللہ، یہاں اژدہوں کو بنانے والا اللہ۔ بیٹے اگر اس کائنات میں اژدہے ہیں، اس کائنات میں شیر ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ اپنا کام نہ کر سکو، کاروبار نہ کر سکو۔ جی اگر اس کائنات کے، اگر اس ملک کے حاکم اس انداز کے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ بل میں گھس جاؤ اور اللہ کا نام بھی نہ لو، طاعت اور عبادت بھی نہ لو۔ اس کائنات کا اژدہے بستے ہیں، شیر بستے ہیں، اور وہ دھارتے بھی ہیں اور دھکارتے بھی ہیں اور آدمی کو کھاتے بھی ہیں، پھاڑتے بھی ہیں، آدمی کو ڈستے بھی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں اور انسان ان سے بچنے کی تدبیر اور آلے بھی رکھتا ہے۔ ایسے ملک کی نظام اور حکام کے جو لوگ ہیں ان سے بچنے کی بھی تدابیر اور آلے ہیں، ان سے بچنے کی راہیں اور راستے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنا کلمہ چھوڑ دیں، آپ اپنے ایمان کی محنت چھوڑ دیں، آپ مدرسوں کی محنت چھوڑ دیں، آپ قرآن کی محنت چھوڑ دیں، آپ تعلیم اور تبلیغ کی محنت چھوڑ دیں، آپ اللہ کی محنت چھوڑ دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ بچوں کو صحیح سمت دینا ہوتا ہے۔ تو اب جب بچوں کو تعارف کرائیں گے، بچے پوچھیں گے امی یہ اتنا بڑا رب، امی آپ بتاتی ہیں کہ وہ جو رب ہے اللہ ہے، وہ آسمان کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، وہ پہاڑ پتھروں کا بھی رب ہے۔ ہاں بیٹا ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے بالکل۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ بیٹے قرآن میں رب کہتا ہے کہ آسمان بنایا اللہ نے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ زمین میں نے بنائی ہے۔ وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے بیٹے حدائق غلبا وفاکہۃ وابا، یہ باغات، یہ محلات، یہ میوے، یہ سب کچھ پھل فروٹ، یہ رنگ و روٹ، یہ سب کچھ میں نے دیا ہے۔ اچھا امی یہ بات آپ قرآن کا نام لے رہی ہیں، قرآن کیا ہوتا ہے؟ بیٹے یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، یہ دستور ہوتا ہے۔ امی اس میں کیا ہے کہ بیٹے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے الہمہا فجورہا وتقواہا، اس میں اللہ نے اپنی بات کھول کے بتائی، یہ راستہ نیکی کا ہے، یہ راستہ بدی کا ہے، یہ راستہ اچھا راستہ ہے، یہ راستہ ٹیڑھا اور غلط راستہ ہے۔ بیٹے یہ تعارف سارا اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے جو خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بک میں، اس گائیڈ میں، اس کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ اچھا امی یہ اتنی مقدس کتاب، ہاں تبھی تو بیٹے تم نہیں دیکھتے صبح میں بھی، تمہارے ابو بھی، تمہاری بہن بھی، تمہارے بھائی بھی، سب کے سب فجر کے بعد اسے لے کے بیٹھتے ہیں، چومتے چاٹتے ہیں، 1 گھنٹہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں نا یہ میرے رب کا اتنا پاکیزہ دستور اور قانون ہے۔ اچھا امی تو پھر میں اس قانون کو تاکہ اپنے رب کی مراد سمجھ جاؤں، تاکہ اتنے مالدار مالک کی مراد سمجھ جاؤں جو آسمان کا بھی مالک ہے، جو کسی ایک ملک کا مالک نہیں، کائنات کا مالک ہے، کسی ایک صوبے کا مالک نہیں، جو اس کائنات کے بحر و بر کا مالک ہے، جو اتنا بڑا رب ہے۔ پھر امی اگر میں اسے منا لوں، اس کی من مراد سمجھ جاؤں، وہ مجھ سے خوش ہو جائے گا نا امی؟ ہاں بیٹے کیوں نہیں، وہ خوش ہوگا۔ امی جب اتنا بڑا رب خوش ہو جائے گا جو زمین آسمان کا مالک ہو، جو اتنا فل پاور رب ہو، پھر تو میں جو چاہے کر سکتا ہوں، جو چاہے بات منوا سکتا ہوں۔ کہاں بیٹے کیوں نہیں؟ کہ پھر تو امی مجھے بتاؤ میں یہ علم، یہ قرآن، یہ اس کی ترتیب کیسے سیکھوں گا؟ بیٹے اس کے سیکھے ہوئے لوگ نا ہماری مسجد کی امامت کرتے ہیں، وہ مولانا صاحب ہیں، وہ قاری صاحب ہیں، وہ عالم صاحب ہیں۔ اچھا امی وہ کون ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کہ بیٹا کل میں انہیں بلاتی ہوں، ناشتہ کراتی ہوں، عزت کے ساتھ بٹھاتی ہوں اور تمہاری ملاقات کراتی ہوں، پھر دیکھنا تم ان سے مل کر کے، وہ انشاءاللہ تم ان کے پاس رہو گے، انہیں دیکھو گے، ان کو جب دیکھو گے تو ان کے چہرے مورے الگ نظر آئیں گے، ان کے انداز اخلاق تمہیں الگ پہچانے جائیں گے اور ان سے دعائیں نکلتی ہوں گی۔ بیٹے بہت پیار کے آدمی ہوتے ہیں وہ۔ اچھا امی کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب آپ مسجد پڑھاتے ہیں، آپ شام کے وقت میں ذرا وقت دیں، میرا بچہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں آپ کی بہت چاہت موجود ہے۔ دیکھیے آپ نے پہلے سے بچے کے ذہن میں ایک سبق بٹھایا کہ کامیاب لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، چنانچہ بچہ اس پر غور کرتا ہے۔ اب جب
آپ وہاں پہنچتے ہیں، بچہ پانی لے کے اپنے ابو کے ساتھ میں یہ کیٹلی میں چائے لے کر کچھ بھی لے کر کے وہ آتا ہے، آپ دیکھ کے جیسا منا کرتے ہیں، آئیے منا شاباش، آئیے میری گود سے، شاباش بیٹا، تمہیں اللہ اپنا بنائے، جیتا رکھے، اللہ اپنے قابل بنائے بیٹے تمہیں۔ اب ظاہر ہے جب آپ محبت بھرے انداز میں اس کو لیں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اب ملاقات یہ ایک پہلا تعارف ہو گیا، اب آپ کل آئیے بیٹا میرے پاس پھر آنا، وہ آپ کو یاد کرے، اب اگلے دن ماں باپ اسے مکتب میں چھوڑے، اب استاد کا فریضہ بنتا ہے محبت کے ساتھ اسے آگے بڑھائے، گائیڈ کرے اور اسے سمجھائے، اس لیے کہ مجھے یہ بچہ جو ہے نا تعارف پا کے آیا ہے کہ مجھے اپنے اللہ کا قانون سمجھنا ہے، مجھے اپنے اللہ کی بات سمجھنی ہے، مجھے اپنے اللہ کے خلاف کیا کیا چیزیں وہ سمجھنی ہے، جو خلاف ہے مجھے کرنا نہیں ہے، اور جن کا احکامات اور حکم فرمایا گیا ہے یہ کام کرنے کے ہیں وہ مجھے کرنے ہیں، تو میں تو وہ سیکھنے آیا ہوں۔ چنانچہ اس طرح بچوں کو کی زندگی کے کاروان کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد کی شاندار تربیت کرنا، اولاد کو شاندار رخ پہ ڈالنا، یہ ماں باپ کا فریضہ ہے۔ اور سمجھے بات کو، باتیں مثالوں سے کھلتی ہیں۔ دیکھیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی عمر میں کیا کرنے کا ہے، ان پہ کیا توجہ دینے کا ہے، وہ کیا سمجھ پائیں گے اور کیا انہیں سکھایا جائے گا، یہی تو عمر ہے سمجھانے کی۔ اب ذرا دیکھیے گھر میں آپ پیڑ پودے لگاتے ہیں، کئی مرتبہ جو آپ پیڑ لگاتے ہیں، چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں، وہ جیسے آپ اس کو لمبا کھڑا کرتے ہیں وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جی گردن مرجھا دیتا ہے، یہ کئی مرتبہ وہ دائیں بائیں رڑ جاتا ہے۔ جب رڑ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک دھاگا اٹھا کے لاتے ہیں کہیں سے، جی دھاگا، رسی، پنی، جو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں اپنے انداز میں، وہ اٹھا کے لاتے ہیں، پھر اس کے برابر میں ایک لکڑی لگاتے ہیں معمولی سی، جی اس لکڑی سے دھاگے کے سہارے اس پیڑ کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ کسی دیوار پر اس رسی کو لے جا کے باندھتے ہیں، جو قریب میں دیوار ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی ہینگر ہوتا ہے، کوئی لٹکانے والی جیسی چیز ہوتی ہے، اس سے اسے باندھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کو دھاگا دے کر اور اس میں پرو کر اسے ایسے کھڑا کر دیا گیا، اب وہ کھڑا رہا درخت، وہ پیڑ چھوٹا سا منا کیا کہتے ہیں اس کو، پودا، اب وہ چند دن کھڑا رہے گا، سال 1.5 سال کے بعد اب جب اس کی زنجیر ہٹائیں گے، دھاگا ہٹائیں گے، اب وہ اپنی جگہ سیٹ ہو چکا ہوگا۔ اب اگر آپ اس کو ہٹانے بھی چاہیں، ہلانا بھی چاہیں، توڑنا بھی چاہیں، اس کا توڑنا آسان ہوگا؟ نہیں ہوتا نا۔ کئی مرتبہ وہ مضبوط درخت ہو جاتا ہے، اب اس پر کلہاڑی چلائی جاتی ہے، تب بھی آپ کے قابو میں نہیں آتا۔ تو دیکھا آپ نے، اس سے سمجھ میں آیا اگر اس چھوٹے سے پودے کی ہم تربیت نہ کرتے اور اس کو لکڑی کے سہارے سیدھا کھڑا نہ کرتے تو وہ اتنا ٹیڑھا ہو جاتا، اگر آپ بادلوں سے سیدھا کرنا چاہتے تو وہ ٹوٹ تو سکتا تھا لیکن سیدھا نہیں ہو سکتا تھا۔ بالکل اسی طرح اگر چھوٹے بچے کی ہم تربیت کریں گے اور چھوٹے بچوں کو سیدھا کریں گے تو وہ ہو جائے گا، لیکن اگر چھوٹے پن میں ہم نے دھیان نہ دیا، معمولی عمر میں ان کا دھیان نہ دیا، پھر بچوں کے اندر عادتیں پکڑ جاتی ہیں، پک جاتی ہیں، جی گالیوں کی عادت بن جاتی ہے، جھوٹ کی عادت بن جاتی ہے، چغل خوری کی عادت بن جاتی ہے، غیبت کی عادت بن جاتی ہے، جی تکلیف پہنچانے کی عادت بن جاتی ہے، گندا رہ جانے کی عادت بن جاتی ہے، بد احترامی کی عادت بن جاتی ہے، سلام نہ کرنے کی عادت بن جاتی ہے۔ کئی مرتبہ چھوٹے پن میں بہت سارے والدین اپنے بچوں کو بابو بنا دیتے ہیں، چھوٹی عمر میں انہیں بڑا بنا دیتے ہیں، جی ان کا ذہن بڑا ہو جاتا ہے، وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتے، کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن ایک ماں باپ کا فریضہ ہے، نہ اسے بابو جی بنائیں نہ پیروں کی خاک بنائیں، بلکہ بچے کو وہاں رکھ کے جہاں اسے رکھنا ہے، وہاں سیٹ کرے اسے جہاں سیٹ کرنا ہے۔ جی جیسے عبدالجبار نے مائک کبھی اونچے کیا کبھی نیچے کیا اور پھر ایک موقع پا کر اس کو سیٹ کر دیا، اس کی جگہ کہاں ہے، جی نہ بہت زیادہ اونچے نہ بہت زیادہ نیچے، ایسے ہی بچے کا معاملہ ہے، نہ اسے سر پہ بٹھانا ہے اور نہ اسے ذلیل کرنا ہے۔ بچہ عزت بھی رکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، معمولی بچے عزت رکھتے ہیں۔ تو ہم اس انداز سے ان بچوں کی تربیت کریں، یہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو چھوٹی پود ہے، یہ جو چھوٹا طبقہ ہے، اس چھوٹے طبقے پر ہم پوری محنت کریں اور بار بار اس درخت کی مثال کو، پودے کی مثال کو یاد کریں کہ اگر ہم نے اس کو ابھی سنبھال لیا تو سمجھ جائے گا، ورنہ جس رخ پر پڑ گیا تو پڑ جائے گا۔ پھر گالی کی عادت چھڑانا، جی پھر اچھے اخلاق ان میں ڈالنا، ان پر پالش کرنا، یہ بہت مشکل مرحلہ ہو جائے گا۔ اس لیے چھوٹے بچوں کو ہم بے توجہ کے شکار نہ کریں۔ یہ نہ چھوٹے کہ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں، جی 5-7 سال کی عمر ہو گئی تو دھیرے دھیرے مسجد لانا شروع کریں اور سمجھا کے نا، بیٹا مسجد شور نہیں کرنا ہے، دنگا مستی نہیں کرنا ہے، خاموش رہیں۔ اگر آپ خاموش رہے تو میں آج آپ کو انعام دوں گا، پھر کوئی ٹرافی دے۔ اسی طرح ایک والدہ کا فریضہ بنتا ہے، وہ گھر میں رہتی ہے، کئی مرتبہ وہ ایک کہتی ہے بیٹا جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، شام کو تمہارے ابو سے بتاؤں گا، تمہارے ابو سے کہوں، ابو کی وارننگ دیتی ہے۔ یہ ان کا جملہ اتنا زہر اور خراب ہے
کہ بچہ سمجھتا ہے کہ امی کچھ نہیں کرتی، امی اپاہج ہے، محتاج ہے، اس کے بس کا کچھ نہیں رہا، یہ سارا کام ابو کرتے ہیں، چنانچہ ابو گھر پہ نہیں ہے، اب جو چاہے کرو، امی کا تو ڈر گیا اس لیے کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے عورت کو یہ تعلیم دے کے رکھیں، کبھی عورت اس طرح کی بودی بات نہ کرے بچے کے سامنے، وہ ہمت نہ ہارے۔ بس آج کے سبق میں چند باتیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی ہیں، اور اس وقت میں یہی سبق اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اور وقت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کردار کو ان بچوں کے سامنے قیمتی بنانے کی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ اس پہلو پر ایک دو باتیں اور سن لیجیے، خیر وقت ابھی ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو بچوں کے سامنے بہترین ماڈل میں پیش کریں، بہترین نمونے میں پیش کریں۔ کیا مطلب؟ یعنی بچے جو ہے نا ماں باپ کو دیکھتے ہیں، کئی مرتبہ موبائل چلاتے ہیں اور بچوں کو منع کرتے ہیں۔ اب بچہ کہتا تو نہیں ہے بچہ ہے، لیکن سمجھتا سب کچھ ہے۔ چنانچہ بعض بچے ایسے مفٹ ہوتے ہیں، ہمت کر جاتے اور کہہ بھی دیتے ہیں اچھا ہمیں تو آپ منع کرتے ہیں، اور امی بھی اور ابو بھی دونوں موبائل استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ اب ظاہر ہے کہ بچے اس طرح کی بات کہہ دیتا ہے، اور یہ بچے یہ سمجھے آپ 12 سال کا کہے گا، نہیں 5-6 سال کا بچہ بات نقل کر دیتا ہے، ریپیٹ کر دیتا ہے والدین کے سامنے۔ اس لیے ہم بہت چابک دستی سے اپنے وقت کو سنبھالیں۔ بچے جو ہم کریں گے بس وہ بچے کریں گے۔ بچے فطرت نقال ہوتے ہیں۔ دیکھیے کئی بچے ڈاکٹر بنتے ہیں، کئی بچے جو اسکول مدرسہ پڑھ کے آتے ہیں وہ اس کا محلے میں اس کا مکتب قائم کرتے ہیں، جی کئی بچے جب دیکھتے ہیں شادی کے پروگرام میں جاتے ہیں وہ ڈیک بنتے دیکھتے ہیں تو شام میں چھوٹی چھوٹی ہانڈیاں اور کلو لے کر کے وہ کھانا بناتے ہیں، جی کئی بچے گھر بنتے دیکھتے ہیں تو وہ گھر بساتے ہیں، گھر بناتے ہیں۔ وہ جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ہم ان کو وہ دکھائیں جو ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہم بچوں کو وہ دکھائیں جو ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں عالم بنانا چاہتے ہیں تو عالم کا ماڈل پیش کریں۔ مثلا یہ بھی ترتیب ہے، ہم اپنے بچوں کے دماغ میں اللہ کی محبت ڈالیں، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں، انبیاء کی محبت ڈالیں، صحابہ کی محبت ڈالیں، جی اولیاء کی محبت ڈالیں، علماء کی محبت ڈالیں، اماموں کی محبت ڈالیں، قاری حافظ کی محبت ڈالیں۔ یہیں سے ایک سبق طے ہو جائے گا، بچہ یہیں سے نقشہ طے کرے گا مجھے کیا بننا ہے۔ ہم ان کے سامنے جو سبق رکھیں گے کھول کر، جو کورس ان کے سامنے ہم رکھیں گے، بچہ وہ بنے گا۔ اس لیے ہم جب شام میں کھانا کھائیں تو بھی ہاتھ دھل کے کھائیں، جی گھر میں ہم انٹر ہوں داخل ہوں تو بھی السلام علیکم کریں، جی تو یہ ساری چیزیں ہم سے ہیں۔ ہم گھر کے ماحول میں تو گالی نہ بکیں۔ گالی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ گالی کی وجہ سے کچھ قوت بڑھ جاتی ہے کیا؟ گالی استعمال نہ کریں۔ جو آپ بات بات میں گالی کے نسخے استعمال کرتے ہیں بالکل بچے وہی نقل کرتے ہیں اور انہی جملوں پر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے گالی نہ دیں تو اپنے اوپر سوچنا ہوگا ہمیں گالی نہیں دینا ہے۔ بچوں کا الغرض خیال رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ بچے آپ کو ایک ایک پوائنٹس کو آپ کے نقل کر رہے ہیں، ایک ایک پوائنٹ کو ایک ایک چیز کو آپ کی دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کے والدین موجود ہیں، آپ بچوں کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت میں جائیں۔ بوڑھے والدین بابا بچوں کے، ان کے پاس جا کر آپ بیٹھے السلام علیکم، ابو ٹھیک ہیں آپ؟ اچھے ہیں، لاؤ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، سر دبا دیتا ہوں۔ لیکن چونکہ اس پہلو میں ہم شرم مانتے ہیں، ہمارے یہاں اس چیز کی تعلیم بھی نہیں ہوتی، اس پر دھیان بھی نہیں دیا جاتا۔ نتیجہ جب مزاج پک جاتے ہیں تو پھر جھکتے ہوئے شرم بھی آتی ہے اور ادھر بڑے میں بھی خدمت نہیں لیتے، حالانکہ یہ بھی ایک طریقہ اور سلیقہ ہے۔ تو یہ کرے بچہ دیکھے کہ یہ خدمت کرتے ہیں، یہ میرے دادا ابو ہیں، اب بچہ ان سے پیار کرے گا، میرے دادا ابو ہیں، تو وہ خود کہے گا نا دادا ابو میں آپ کے پیر دبا دوں، آپ کا سر مالش کر دوں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بچہ خیال رکھے گا اور یہ ہوگا آپ کی ذات سے۔ اگر آپ اس میں پہل کریں گے، آگے بڑھیں گے، یہ سارا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے سبق پر مجھے بھی پورا عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی پورا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔